اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں حضرت کہ جو برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، مشہور کمپنیاں ہیں، ان کا مال، ان کی برانڈ کے جیسا ملتا جلتا مال ہلکی کوالٹی کا بنا کے اس کا بزنس کرتے ہیں. اچھا، ہلکی کوالٹی کا بنا کر آپ بزنس کرتے ہیں. وہ نظر بالکل ویسے ہی آئے گا. اچھا اچھا، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا یہاں پر، لیکن وہ نظر اسی طرح آئے گا، بالکل دیکھنے میں سیم کاپی لگے گی. لیکن یہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ یہ فرسٹ کاپی ہے، یہ کہتے بھی ہیں اس کے کہ یہ اس کی فرسٹ کاپی ہے، اس کی سیکنڈ کاپی ہے، اور وہ بول کے دیتے ہیں کہ یہ اصل کمپنی کا مال نہیں ہے، یہ ہم نے اس کی کاپی بنائی ہوئی ہے. تب ٹھیک ہے. جی. اگر جو لوگ کسی کمپنی کے نام سے اپنے ہاں ہلکا مال، ہلکی کوالٹی کا مال تیار کرتے ہیں، لیکن بیچتے وقت بتا دیتے ہیں کہ اس کمپنی کا مال نہیں ہے اور اس کا دام کم ہے، اتنا ہے، تو اس صورت میں وہ خرید و فروخت جائز و درست ہوگی. ایسے بھائیوں کو مشورہ یہ ہے جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھتے ہوں کہ اپنا مال بنا رہے ہیں تو اپنی ایک کمپنی بنائیے، اپنی کمپنی کا نام دیجئے، کسی نامی گرامی کمپنی کا نام اس پر مت دیجئے، کیونکہ پہلی نظر میں اسے دھوکہ تو ہوتا ہے. اچھا، اگر 100 لوگ ایک کاروبار کر رہے ہیں تو شاید 10 آدمی ایسے ہوں جو بتا دیں کہ اس کمپنی کا مال نہیں ہے اور ہم کم دام سے بیچ رہے ہیں. 90 آدمی تو ایسے ملیں گے جو اسی کمپنی کے نام سے بیچ دیں گے، جی، حالانکہ اس کمپنی کا مال نہیں ہے. تو یہ دھوکہ ہوا، فریب ہوا. تو ہم اس کی اجازت عام حالات میں نہیں دیتے ہیں. اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے کہ جس کمپنی کا نام اس پر لکھا ہوا اس کمپنی کا مال نہیں ہے، ہم نے یا فلاں کمپنی نے بنایا ہے، اس کا ریٹ بھی اس سے کم ہے، ہم اتنے میں بیچ رہے ہیں، تو وہ خرید و فروخت جائز و درست ہے. اور اگر عام طور پہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، جیسا کہ ظاہر یہی ہے کہ اگر بتانا ہوگا تو ہلکے کوالٹی کے مال پر کسی اونچی کمپنی کا نام کیوں دے گی؟ یہ نام دینا اس بات کا مطلب، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ فراڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اسلام فراڈ کی اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز ہے. کبھی بھی کسی کمپنی کا نام بغیر اس کی اجازت کے ہلکی کوالٹی کے مال پر استعمال نہ کیا جائے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے یہ بتایا حضرت کہ کمپنی جو اصل کمپنی ہے، جو کوالٹی والی کمپنی ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کے نام سے اس طرح کی ٹریننگ وہ بزنس ہو رہا ہے، لیکن وہ آبجیکٹ نہیں کرتے. اگر وہ چاہیں تو لیگلی ان کو کھینچ سکتے ہیں. یہ اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ ان کی شرافت ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بڑے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ سن کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں تم کی اجازت ہے گالی کی، ان کی شرافت ہے، نہیں جواب دیتے ہیں. شرافت ہے، نہیں کچھ بولتے ہیں، خاموشی سن کر چلے جاتے ہیں. تو اس بڑی کمپنی طرف سے اجازت نہیں ہے، شرافت ہے. کیونکہ جتنی دیر ان کے جواب میں لگیں گے اتنی دیر میں اپنا مال زیادہ بیچ کر کے زیادہ نفع کما لیں گے. تو شاید اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی فری میں پبلسٹی ہو جاتی ہے. ہاں، یہ بھی ہو جاتا ہے. جی. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے. اچھا. مخالفت زیادہ ہوتی ہے تو کام کی مشین میں تیز کر دیتا ہوں. جی. تو ہر خاموشی اجازت نہیں ہے. جی. وہ جب تک جواب دیں گے، انکارات کریں گے، ان سے مقدمہ لڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اس وقت میں اپنا کاروبار بہت آگے بڑھا لیں گے. تو اجازت نہیں سمجھنا چاہیے. اور جو لوگ ہلکا مال، ہلکی کوالٹی کے مال بنا کر نامی گرامی کمپنی کا نام استعمال کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، اس سے وہ بچیں. اچھا.